یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہم سب کو کہ ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ ایک پھول دوسرے پھول سے بہتر بھی ہوتا ہے، مگر خوشبو سب کی الگ الگ ہوتی۔ تو جس کو جو بھی پھول پسند آئے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ دوسرا پھول برا ہے، یا دوسرا پھول غلط ہے، یا دوسرا پھول صحیح ہے ہی نہیں، یا اس کے پھول ہونے کا ہی انکار کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھول تو پھول ہے، تو ہر پھول کی جیسے الگ خوشبو ہے، بالکل اسی طرح گلستان رسالت کے سارے صحابہ کرام پھول ہیں، اور ہر پھول کی الگ الگ خوشبو جس طرح ہوتی ہے، اسی طرح ہر صحابی کی الگ الگ شان ہے۔ کسی صحابی کو یہ مقام ملا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں ہیں۔ اب کسی اور صحابی کو یہ فضیلت نہیں ملی۔ کسی کو یہ فضیلت ملی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے داماد بنے۔ اب یہ بہت سارے صحابہ کرام کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ کسی کو یہ فضیلت ملی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اب یہ بہت سارے صحابہ کرام کو فضیلت نہیں ملی۔ کسی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے، نام لے کر فرمایا۔ اب بہت سارے صحابہ کرام کو نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت نہیں دی۔ بہرحال عرض کرنا مقصد یہی ہے کہ ہر پھول کی جیسے خوشبو الگ الگ ہے، بالکل گلستان رسالت کے سارے صحابہ کرام یہ پھول ہیں، اور ہر پھول کی ہر صحابی کی خوشبو الگ ہے، ہر صحابی کا مقام الگ ہے۔ تو کسی کو کسی سے اونچا نیچا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے ہی ارشاد فرما دیا ہوا۔ مہاجرین کا کیا مقام ہے، انصار کا کیا مقام ہے، سابقون اولون ان کا کیا مقام ہے، یہ سب الگ الگ اللہ رب العزت نے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا ہوا ہے۔ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، سب کے مقام کو بیان فرما دیا گیا۔ اب کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ عرض کرنا مقصد یہی تھا ابتداءً اس بات کا کہ ہمیں ہر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مقام کو جو اللہ رسول نے بیان فرما دیا ہے، بس اس کے مطابق ہمیں سمجھنا ہے، اور ہماری عقل اتنی نہیں ہے کہ ہم ان کے مقام کا پورا احاطہ کر سکیں۔ اس لیے ہمیں ہر صحابی کو اعلیٰ درجے کا ماننا ہے، اور کسی بھی صحابی پر اعتراض نہ کرنا ہے نہ ہی سننا ہے۔ تو آئیے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقام کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان اقدس سے جو فرامین جاری ہوئے اس کے حساب سے کچھ سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں۔ جو 2 وزیر آسمانوں پر ہیں وہ ہے جبریل اور میکائیل، جبرائیل اور میکائیل، اور جو زمین پر 2 وزیر ہیں وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وزیر اور سفیر، ہم سوجھ بوجھ رکھتے ہیں بہت سارے لوگ سیاست کی، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جہاں پر ہماری حکومت ہوتی ہے ہمارے وزیر بھی وہیں پر ہی ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہماری حکومت ہے تو اس لیے وزیر بھی پاکستان کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اب باہر کے ممالک میں ہمارے وزیر نہیں ہوں گے، بلکہ باہر کے ممالک میں ہمارے سفیر ہوں گے۔
پاکستان کے اندر پاکستان کا کوئی سفیر نہیں ہے، دوسرے ممالک کے سفیر موجود ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے سفیر دوسرے ممالک کے اندر موجود ہیں، وزراء موجود نہیں ہیں۔ وزیر پاکستان کا پاکستان کے اندر ہوتا ہے۔ گویا یہ بات ہمیں مل گئی، پتہ چل گیا کہ جہاں پر ہماری حکومت ہوگی وہیں پر وزیر ہوں گے، وزیر وہیں پر ہوں گے جہاں پر ہماری حکومت ہوگی، اور جہاں پر ہماری حکومت نہیں ہوگی وہاں پر سفیر ہوں گے۔ آپ نے اگر توجہ کی ہو کہ میں نے حدیث پاک سے یہ عرض کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، سفیر نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری حکومت جیسے زمین پر ہے ویسے ہی آسمانوں پر ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جتنے بھی بوڑھے ہمیں نظر آتے ہیں ان میں سے جو جنتی ہیں ان کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور جنتی بوڑھوں کے سردار حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اور حضور علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے اس حال میں تشریف لائے۔ انداز کیا تھا؟ سرکار درمیان میں تھے، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور علیہ السلام اس انداز سے صحابہ کرام کے درمیان تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ دیکھ لو دیکھ لو۔ یہ انداز تھا، اور جب کہا نا کہ صحابہ دیکھ لو تو مطلب یہ تھا کہ ابھی ایک مرتبہ پھر تم یہی نظارہ دیکھو گے۔ کیسے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ہم قبر سے اٹھیں گے جنت میں جائیں گے بالکل یہی ترتیب ہوگی، میں درمیان میں ہوں گا، ایک طرف حضرت ابوبکر ہوں گے، دوسری طرف حضرت عمر ہوں گے۔ تو یہ نظارہ حضور علیہ السلام نے گویا جنتی نظارہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے رکھ دیا اور دکھا دیا ان کو کہ ایسے ہم جنت میں جائیں گے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ہم جنتی ہیں، ابو بکر بھی جنتی ہیں اور عمر فاروق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی جنتی ہیں۔ اور اس بات کا تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ سرکار جس جگہ آرام فرما ہے اس وقت بھی وہ جنت کا باغ ہے، ریاض الجنہ۔ جو گئے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، جنت کا باغ ہے۔ بھئی جنت ہی ہوا نا، جنت کا باغ بھی جنت میں ہی ہوا نا، یہ جنت کا ہی ایک ٹکڑا ہے، جنت کا ہی ایک حصہ ہے، جنت کا باغ ہے، ریاض الجنہ ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے۔ آج بھی یہ حدیث پاک جو گئے ہیں انہوں نے اگر دیکھا ہو، دھیان دیا ہو، تو لکھی ہوئی ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ وہاں پر حدیث پاک لکھی ہوئی ملتی ہے عربی میں۔ تو اس کا مطلب یہ ریاض الجنہ جنت کا حصہ ہے، جنت ہی ہے۔ تو سرکار جس جگہ آرام فرما ہے اسی جگہ پر ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جگہ سرکار آرام فرما ہے اسی جگہ دونوں ہیں، اور یہ جنت کا باغ ہے، جنت کا حصہ ہے۔ تو آج بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح جنت کے اندر موجود ہیں جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں موجود ہیں، اور سرکار نے دونوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے، اور ہر جگہ پر کبھی کسی کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ساتھ رکھا، اور حضرت مولا علی کے لیے فرمایا کہ اے علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تعلق تھا،
لیکن صرف میرے بعد نبی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا ابو بکر جتنے بھی لوگ ہیں سب کا ہم نے حق ادا کر دیا، اور سب کا جتنا بھی احسان تھا کسی کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہ رہا، ہم نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ خود چکائے گا۔ اور یہ جو صدیق آپ کا نام ہے، لقب ہے نا یہ صدیق، یہ کسی عام شخص نے نہیں بتایا۔ 3 روایات ملتی ہیں۔ پہلا ہے قرآن پاک والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہاں سے صدیق ثابت ہے۔ دوسرا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور واپسی جب آنے لگے تو حضرت جبریل سے یہ کہا کہ جبریل کیا میری امت میں سے کوئی میری تصدیق کرے گا جب میں یہ باتیں بتاؤں گا کہ جنت کا بھی میں نے نظارہ کیا ہے، جنت میں بھی بہت سارے معاملات کو دیکھا ہے، جہنم کا مشاہدہ کیا ہے، بہت سارے عذابات کو دیکھا ہے، کون میری ان باتوں کی تصدیق کرے گا کہ اتنی جلدی یہ سارا کچھ ہو نہیں سکتا، تو کون تصدیق کرے گا؟ جبریل امین نے عرض کیا حضور آپ تشریف تو لے جائیے، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، وہ آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ گئے، آپ سنتے رہتے ہیں، لوگ گئے، انہوں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اچھا پھر دیکھ لو تمہارے صاحب گئے ہیں، تمہارے جو جن کو تم نبی کہتے ہو وہ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا دیکھا، یہ جنت کا بھی نظارہ کیا ہے اور جہنم کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہے۔ اس لحاظ سے بھی آپ کو صدیق کہا گیا۔ اور ایک اور روایت سن لیجئے، حضرت ابو یحییٰ حکیم ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو خود دیکھا، آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ ابو بکر کا لقب الصدیق آسمانوں سے اتارا گیا۔ تو صدیق عام بندہ تو نہ تھا جس کو علی بھی صدیق کہہ رہے ہیں، حالانکہ حضرت علی بھی صدیق اکبر ہیں، علی بھی صدیق اکبر ہیں۔ بھئی صدیق لقب ہے، نام نہیں ہے۔ تو حضرت علی بھی صدیق اکبر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو ایک اور صدیق اکبر کہہ رہا ہے، علی جیسا صدیق کہہ رہا ہے کہ ابو بکر بھی صدیق ہے۔ تو اگر ایک سچا، ہم مولا علی کے بارے میں بھی یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ مولا علی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جھوٹ کہہ سکتے ہیں، تو مولا علی بھی سچے ہیں۔ تو ایک سچا جس کی وجہ سے نسل رسول آگے چلی ہے وہ کہتا ہے ابو بکر بھی صدیق ہیں، اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق ہے کہ اس نے سب سے پہلے میرے آقا کی تصدیق کی ہے۔ اس لیے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے معراج کے معاملات کی تصدیق کی ہے۔ بتانا مقصد کیا ہے، حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، تو جو ان پر اعتراض کرے گا یا کسی بھی صحابی پر اعتراض کرے گا، جب قرآن سے ثابت ہوا، حدیث سے ثابت ہوا، ہمارے بزرگوں کے اقوال سے ثابت ہوا، مولا علی سے ثابت ہوا، تو پھر کوئی اگر ان پر تان کرے گا، کوئی ان پر بات کرے گا تو پھر ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی بھی صحابی پر کبھی بھی کوئی بات نہ کی جائے۔ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، انہوں نے کہا دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے بہت سارے ایسے تھے جو منافق تھے، تو میں نے کہا ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر نکال دیا تھا، تو وہ صحابی نہ رہے تھے، حضور کے دور میں بھی وہ صحابی نہ رہے تھے، اس لیے ان کو تو صحابی کہا ہی نہیں گیا اور ان کے لیے وہ بشارات ہے بھی نہیں۔ تو جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں باقاعدہ طور پر منافقت کا ٹائٹل قرآن نے بھی دے دیا، حضور نے بھی ان کو نکال دیا، تو پھر ان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں صحابی رسول کی، تو جس کو بھی صحابی رسول کہا گیا اس کے لیے پھر کوئی بھی بات برداشت نہیں ہے۔ اس لیے جو منافق ہیں
ان کو الگ کر دیا گیا. وہ ہم کون ہوتے ہیں ان کو الگ کرنے والے؟ اللہ رسول نے پہلے سے الگ کر دیا. تو ان کا نام لینے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ صحابی ہے بھی نہیں ہے. اس لیے جو صحابی ہے وہ ادنا درجے کا بھی صحابی ہو، وہ اعلیٰ مقام کا مالک ہے. اور جو اعلیٰ مقام کے مالک ہیں سبحان اللہ، ان کی تو پھر مقام کی حد ہی کوئی نہیں، ان کی شان کی حد ہی کوئی نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا ایک مفہوم سن لیجئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا میری امت پر واجب ہے. میرے الفاظ آپ کو سمجھ آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے محبت کرنا بھی ہم پر، جو بھی امت محمدیہ میں ہونے کا دم بھرتا ہے، جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس کو چاہیے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار اعلان اعلان کرے. یہ ہمارے آقا نے فرمایا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا کہ حضور آپ کا شکریہ، آپ کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچا ہے. آپ کا شکریہ، آپ نے اسلام کے لیے مار کھائی ہے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآن کو 2 جلدوں میں جمع کر کے ہم تک پہنچایا ہے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے حضور کا ادب کر کے بتایا ہے. آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا کہ آپ کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے. آپ کا شکریہ کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے دین کو بچایا ہے. آپ کی نسلیں بھی مسلمان ہوئی ہیں اور بتایا ہے کہ مسلمان کیسے ہوا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پہلے مسلمان نہیں تھے. جب مسلمان ہو گئے تو ایک مرتبہ کہنے لگے ابا جان جنگ کے دوران نا، جب میں ابھی مسلمان نہیں تھا تو میں آپ کے مقابلے میں تھا، تو آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے ہے، میں نے چھوڑ دیا. فرمایا بیٹے تم نے تو چھوڑ دیا، اگر تم میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتے، کیونکہ تم اس وقت دشمن رسول تھے، میں تمہاری گردن کو الگ کر دیتا، اس لیے کہ تم اس وقت مسلمان نہیں تھے. عرض کرنا مقصد کیا ہے؟ اتنی محبت دی ہے، اتنی محبت کا درس دیا ہے. تو آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا بھی ہم پر واجب ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا بھی ہم پر واجب ہے. اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. تمام صحابہ کا ادب اور احترام کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت ادا کر لیجیے.